السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ، یہ ہے جلالین کا صفحہ نمبر 13 آخری لائن سے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87، ٹھیک ہے۔ اور بے شک ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ ظاہر سی بات ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یہ کے بعد دیگرے ان کے بعد ہم نے بھیجا رسولوں کو۔ قفار کے معنی ہی ہوتے ہیں وقفے وقفے سے بھیجتے جانا، ایک کے بعد دیگرے، وقفے وقفے سے نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد دیگرے بھیجنا، لگاتار بھیجنا، پے در پے بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ تو قفینا کے معنی وہی آتے ہیں یہاں پہ، پے در پے بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کوئی رسول آئے، ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، پھر اس کے بعد اور ایک رسول آئے، پھر اس کے بعد اور ایک رسول آئے، یہاں تک کہ انہی رسولوں میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان آئے، پھر اور ذرا آگے بڑھنے کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ آئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ ترتیب چلی۔ تو وہ قفینا کا مطلب یہی ہے، ہم نے پے در پے بھیجا ان کے بعد رسولوں کو۔ ای اتبعنا، مفسر اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ای اتبعناہم رسولا فی اثر رسول، یعنی ہم نے ان کے پیچھے بھیجا ایک رسول کو دوسرے رسول کے نشان میں۔ اثر کس کو بولتے ہیں؟ نشان قدم، یعنی ایک رسول کے پیچھے، پیچھے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک رسول کے پیچھے ہم نے دوسرے رسول کو بھیجا، یہ مطلب ہے، سمجھ گئے نا؟ اتبعناہم، ہم نے رسول کا ان کو اتباع کیا ہے، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کے ذریعے۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ ہاں، وقفینا پے در پے بھیجا، یعنی ہم نے ایک رسول کے پیچھے دوسرے رسول کو بھیجا، ایک رسول کے فوراً بعد دوسرے رسول آنے لگے، اسی طرح چلتا رہا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی وہاں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہے ہی نہیں، تو لہذا ان کو منسوب کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ ماں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات، بینات کا لفظی ترجمہ ہے کھولنے والی چیزیں، دلائل بولے ایسا، یہاں پر مراد ہے المعجزات، یہاں پر کون سے مراد ہے بھائی؟ معجزات۔ اور معجزات کیا کیا تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے؟ کہ احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص، احیاء زندہ کرنا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ اور ابراء الاکمہ، اکمہ بولتے ہیں مادرزاد اعمى نابینا، سمجھ گئے نا؟ ایک تو ہوتا ہے اعمى، اعمى بولے اندھا، آج بیبی ہو گیا تو اندھا ہے، پیدائشی ہوتا بھی اندھا ہے۔ اکمہ بولتے ہیں پیدائشی اندھا، پیدائشی، تو اس کو بری کر دینا، بری کر دینا مانے اچھا کر دینا، صحت مند کر دینا۔ والابرص، اور برس کے مریض کو، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دینا، سمجھ میں؟ تو ان دونوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا کرنے کا جو ہے اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں، اور یہ کیا تھا؟ معجزات تھا، معجزات تھے، انہی معجزات کو یہاں پر دلائل کہا گیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کو تقویت دی، ہم نے ان کو قوت دی، ہم نے ان کو قوت دی، تائید کی، ایّد مانے قوی کرنا، مضبوط کرنا، قویناہ، ہم نے ان کو مضبوط کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس لفظی اعتبار سے مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن عربی میں قاعدہ چلتا ہے اضافت الصفت الی الموصوف۔ جوامع الکلم پڑھے ہوں گے آپ لوگ، جوامع الکلم، جوامع مضاف ہے، الکلم مضاف الیہ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے اضافت الصفت الی الموصوف ہے، صفت کو موصوف کی طرف کیا بنا دیتے ہیں بھائی؟ مضاف بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں الکلمات الجامعہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کو جوامع الکلم بنا دیا گیا ہے، صفت کو مضاف بنا دیا گیا ہے، موصوف کیا کر دیا گیا ہے؟ مضاف بنا دیا گیا ہے، مضاف بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ویسی چیز روح المقدسہ ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ الٹا بول دیا میں، اضافت الصفت الموصوف بھی ہوتا، اضافت الموصوف الی الصفت بھی ہوتا، اضافت الموصوف الی الصفت، یہاں پہ اضافت الصفت الموصوف نہیں، اضافت الموصوف الی الصفت،
الروح مضاف ہے، یہاں پر روح مضاف ہے اور قدس مضاف الیہ ہے، تو اصل میں روح موصوف ہے اور القدس صفت ہے، تو الروح المقدسہ بولے ایسا، روح مقدسہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، بروح القدس، اور ہم نے ان کو تقویت دی روح القدس سے، موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، ای الروح المقدسہ، کون ہے وہ روح المقدسہ؟ جبرائیل ہے، کیوں؟ لطہارتہ، ان کے پاک صاف رہنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدس روح کہا جاتا ہے۔ انسان جیسا نہیں ہے نا بھائی، انسان کے اندر گندگیاں پیٹ کے اندر بھی بھری ہوئی ہے، اعمال بھی اس کے کبھی کبھار غلط ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پاک رہتا ہے کبھی ناپاک رہتا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر ویسی کوئی صفت ہے ہی نہیں ناپاکی کی، گندگی کی یا کوئی غلط کام کی، تو لہذا ان کو، اور چونکہ فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں اس واسطے ان کو یہ لقب دیا گیا ہے، بتانا چاہتے ہیں طہارت ان کے پاک رہنے کی وجہ سے۔ اچھا، حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کو تقویت کیوں دی؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانا چاہتا تھا، اس واسطے طاقت دی، اور طاقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام یسیر معہ حیث سارا، وہ چلتے تھے ان کے ساتھ جہاں جہاں یہ چلتے تھے، چلتے تھے جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے تو ساتھ میں جبرائیل بھی ساتھ رہتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود فلم تستقیموا، تم استقامت پر نہیں آئے۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم سیدھی راہ پر نہیں آئے، لم تستقیموا یعنی لم تہتدوا، سمجھے تم جو ہے ہدایت نہیں پائے۔ احتشام دیکھ رہے آپ کیا مانے ہیں؟ ہدایت نہیں پائے، کون لوگ؟ ویری گڈ۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا، آ تو ہے حرف استفہام، آ ہے حرف استفہام، فا کے لیے آتا ہے، تفصیل کے لیے بھی آتا ہے، کلما جاءکم، کلما جب جب بھی، تو کیا جب جب بھی آئے تمہارے پاس رسول، تو کیا جب جب بھی آئے تمہارے پاس رسول بما لا تہوا، ان باتوں کو لے کر، جا کے ساتھ اگر با کا صلہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے لائے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یا آئے فلاں چیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا جب جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول ان باتوں کو لے کر جو تمہارے نفس خواہش نہیں کرتے، حویہ یہوا کے معنی خواہش کرنا، لا تہوا لا تحبو، جو تمہارے نفس کی چاہت نہیں ہے، جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، تو اس کیا ہے وہ؟ من الحق، ماں کا بیان حق ہے، ماں کا بیان من کے ذریعے، یعنی ان حق باتوں کو لے کر جو تمہارے نفس کی خواہش کے خلاف ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ جب جب بھی کوئی رسول ان حق بات اور سچی باتوں کو لے کر آئے جو تمہارے کیا ہے نفس کی خواہش کے خلاف ہے، نفس کی خواہش نہیں ہے، تو استکبرتم، کیا تم نے تکبر کیا؟ تکبرتم عن اتباعہ، تم نے تکبر کیا اس کے اتباع کرنے سے۔ جواب کلما، یہی کلما کا جواب ہے، جواب کلما کیا ہے؟ یہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس حق بات کو لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں ہے تو تم نے تکبر کیا؟ یقیناً تکبر کیا، انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، یہ مطلب ہے۔ تو کلما کا، کلما ہو یا لما ہو، اس کا جواب رہتا ہے، جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، جب میں گھر گیا تو کھانا کھایا، تو جب کا جو ہے نتیجہ ہوتا ہے اس کو جواب لما بولتے۔ اسی طرح کلما کا بھی نتیجہ ہوتا ہے جب جب بھی، تو اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب یہی ہے، تکبر۔ استکبرتم، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آئے حق بات کو لے کر جو تمہارے نفسوں کی خواہش نہیں ہے تو تم نے تکبر نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ کیا ہے، جواب یہ ہے کہ تکبر کیا ہے۔ تکبرتم عن اتباعہ، تو تم نے اس کے اتباع کرنے سے تکبر کیا، یعنی اس حق کی اتباع کرنے سے تم نے منہ موڑ لیا، تکبر کیا۔ جواب کلما، یہ کلما کا جواب ہے، یہ استکبرتم جواب کلما ہے، استکبرتم جواب، وہو محل الاستفہام، اور یہی استفہام کا محل ہے، استفہام کا محل یہی ہے۔ حق بات نہیں آئی یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، حق بات تو آئی ہے لیکن تم نے تکبر کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا ہے تکبر،
تو محل استفہام تکبر کرنا ہی ہے. والمراد به توبیخ، اور اس سے مراد جو ہے ڈانٹنا ہے. توبیخ بولے تو ڈانٹنا ہے. تم نے ایسا کیوں کیا پوچھنا ہے، در حقیقت تم نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. فَفَرِيقًا مِّنْهُمْ كَذَّبْتُمْ، ان میں سے ایک فریق کو، ایک جماعت کو، کن میں سے؟ ان رسولوں میں سے. رسول جو ہے نا اسی رسول کی طرف اشارہ ہے. من الرسل الدال علیہ قولہ رسول، کوئی رسول ہے نا، رسول کوئی رسول ہے، تو یہاں پر وہ رسول کی طرف ہی فَفَرِيقًا کو جوڑا گیا ہے. حالانکہ رسول تو ایک ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے الگ الگ رسول، تو نتیجے کے اعتبار سے وہ جمع ہے. نتیجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ جمع. اسی وجہ سے اس جمعیت کی طرف فریقن کہا گیا ہے کہ رسولوں کی ایک جماعت کو، رسولوں کی ایک جماعت کو. منہم، ان میں سے، کذبتم، تم نے جھٹلایا. بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا. مثال دیتے ہیں کہ عیسیٰ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے جھٹلایا تھا جو کہ بنی اسرائیلی ہی تھے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے. ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے. تم نے قتل کیا تھا ہے نا، لیکن تم قتل کرتے تھے کہا جا رہا ہے. عربی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مضارع لحکایت الحال ماضیہ بولتے ہیں اس کو. مضارع حال ماضی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ ماضی کے کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے، ماضی کے کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں ذکر کرتے ہیں گویا کہ وہ اب پیش آ رہا ہے، حال کی طرح پیش کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سناتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے. آپ فرما چکے ہیں، آپ فرما چکے ہیں، مگر بولتے وقت کیا بولتے ہو نا؟ آپ فرماتے تھے، آپ فرما رہے ہیں، میں گویا دیکھ رہا ہوں. تو اس کو بولتے ہیں ماضی کے واقعے کو ہی حال کے انداز میں ذکر کرنا. دو لوگ جا رہے تھے، دو لوگ جا رہے تھے، ایک دوسرے سے یوں کہنے لگا. کہہ چکا نا بھائی جب، اب مگر بیان کرتے وقت کیا بیان کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگا، کہہ رہا ہوں، میں تم کو یہ بول رہا ہوں. تو یہ سب ہوتا ہے مضارع حکایت حال ماضیہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ آپ لوگ جو ہے مضامین میں، اخبارات میں اس طرح کے بہت سارے واقعات پڑھتے رہے ہوں گے، تو ویسے ہی یہاں پر. تو ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، یعنی وہ منظر ابھی بھی نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہ فریق جو ہے انبیاء کی ایک جماعت کو، انبیاء کی ایک جماعت کو تمہارا یعنی تمہارے باپ داداؤں کا قتل کرنا گویا کہ ابھی پیش آنے والے واقعے کی طرح ہے. ابھی پیش آنے والے کیوں کہتے ہیں حال حکایت ماضیہ کو حال کے درجے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اتنا کھلم کھلا واضح واقعہ ہے کہ جس کو بھولا نہیں جا سکتا. اتنا کھلم کھلا اس کو بھولا نہیں جا سکتا. بالکل وہ ابھی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے وہ منظر گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. بولتے ایسا پچھلے ایک واقعے کو ذکر کرتے ہوئے بولا جاتا نہیں بولا جاتا، وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، گویا کہ میں کہہ رہا ہوں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، کیا مطلب ہے؟ المضارع لحکایت الحال الماضیہ، حال ماضیہ کی حکایت کے طور پر مضارع ہے. حال ماضیہ کی حکایت کے طور پر سمجھ میں آ گیا نا میرا؟ حال ماضیہ کس کو بولتے ہیں؟ ماضی کے واقعے کو حال کے انداز میں ذکر کرنا. ای قتل تم، وہ مراد تو وہی ہے، اس زمانے میں قتل کر دیا گیا ہے، وہ اب قتل نہیں کر رہے. کہ زکریا و یحییٰ، کن کو قتل کیا؟ حضرت زکریا کو اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ کو. وقالو، اور وہ لوگ کہتے تھے کہا، کون کہا؟ بنی اسرائیل نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنی اسرائیل نے کہا. للنبی استہزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کے طور پر. استہزاء مانے مذاق اڑانا کسی کا. کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل مغلوف ہیں. غلف بمانے مغلوف. مغلوف کا مطلب یہ کہ پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ جمع اغلف، ای مغشات باغطیہ، یہ اغلف کی جمع ہے، اغلف کی جمع ہے بمانے مغلوف، بمانے مغلوف غلاف جس پر لگایا گیا ہو. ای مغشات باغطیہ، یعنی بند کر دیے گئے ہیں ڈھکنوں کے ذریعے. ہمارے دلوں کو ڈھکنوں کے ذریعے پیک کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. فلا تعی ما تقول، تو جو ہے نہیں یاد ہوتا ہے وہ جو تم کہتے ہو. دل ہماری یاد نہیں کرتے اس کو جو تم کہتے ہو. وعی، یعی کے معنی ہے یاد کرنا، محفوظ کرنا.
یعنی آپ کی باتیں ہمارے دل میں محفوظ نہیں ہوتی، آپ کی باتیں ہمارے دل میں محفوظ ہیں۔ تو بطور مذاق کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل تو بالکل مضبوط ہے، پیک ہے، اب آپ کتنا بھی بولیں گے وہ باتیں ہمارے دل میں نہیں اترتی، نہیں گھستی، یا ہمارے دل میں نہیں محفوظ ہوتی ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، ان کے دل محفوظ نہیں ہے بطور مذاق اڑانے کی، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے وہ دیکھا جائے، اضراب کے لیے، اعراض کے لیے، اعراض کے لیے، ان کی باتوں کو چھوڑ، حقیقت بات یہ ہے، اس جگہ پر ہی استعمال ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، لعنہم اللہ، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی باتیں نہیں اترتی، اس لیے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کی بری اور گندی حرکتوں کی وجہ سے۔ ابعدہم عن رحمتہ وخذلہم عن القبول، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کے مطلب ہی رحمت سے دور کر دینا، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ وخذلہم عن القبول، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا حق کے قبول کرنے سے۔ کیا کرنے سے؟ احتشام، سمجھ میں آئے گا؟ بکفرہم، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، یہ ہے اصل سبب، حق بات قبول نہ کرنا، وہ ان کا کفر ہے، اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے رحمت سے دور کر دیا، اسی وجہ سے وہ لوگ حق کو اب قبول نہیں کر سک رہے ہیں۔ وَلَيْسَ عَدْمَ قَبُولِهِمْ لِخَلَلٍ فِي قُلُوبِهِمْ، اور نہیں ہے ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ ان کے دلوں میں خلل، ان کا قبول نہ کرنا نہیں ہے ان کے دلوں میں خلل کی وجہ سے، ان کے دلوں میں خلل کی وجہ سے یا ان کے دلوں پر غلاف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے جس کی وجہ سے ان کو حق بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ نہیں بھائی ہمارا دل بند ہے، اب آپ کتنا بھی پکارو، ہم سننے والے سمجھنے والے نہیں، دل بند کسی کا اللہ نے نہیں کیا، کسی کا دل اللہ نے بند نہیں کیا، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ان کی جو خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، کفر تھا اور نبیوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں تھیں، اس کی وجہ سے جو ہے ان کا یہ نتیجہ ہوا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا ہے ان کا ایمان، خلاصہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے ان کا ایمان ہے، اصل میں ما زائدہ ہے اور تاکید کے لیے، یعنی بہت ہی تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں، بہت ہی تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں۔ ما زائدۃ لتاکید القلۃ، قلیلاً کے اندر جو تنوین ہے وہی نکرہ کے لیے ہے، اور نکرہ یہاں پر کیا کے لیے؟ تقلیل کے لیے۔ نکرہ کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے، کبھی تقلیل کے آتا ہے، کبھی تکثیر کے لیے آتا ہے، کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فقلیلاً کہہ کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ پھر ماں اسی کی تاکید کے لیے، ای ایمانہم قلیل جدا، یعنی ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ بنی اسرائیل کے پاس تورات ہے، اور آنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ من التورات، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی، وہ القرآن، وہ آنے والی کتاب ہے وہ قرآن، آنے والی کتاب ہے وہ قرآن، ماں سے مراد تورات اور آنے والی کتاب سے مراد قرآن۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن کے آنے سے پہلے، قبل مجیئہ، اس کے آنے سے پہلے، یستفتحون، مدد طلب کرتے تھے۔ فتح منے مدد کرنا، استفتاح منے مدد طلب کرنا، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں یستنصرون، مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے برخلاف، یعنی یہودیوں سے کافروں کی اندن ہو جاتی تھی، کچھ بھی لڑائی ہوتی تھی تو کیا بولتے تھے؟ ٹھہرو ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ ایک نبی آنے والے ہیں، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم کیا کریں گے؟ تمہارا کام ختم کریں گے، یا تمہارا جو ہے تم نے جو ہم کو ستایا ہے اس کا بدلہ لے لیں گے، اس طرح کہا کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے ان لوگوں کے اوپر، یعنی ان لوگوں کے برخلاف جو کہ کافر ہیں۔ یقولون، اور کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر زمان، دعا بھی کرتے تھے، یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما ان کے خلاف اس نبی کے ذریعے جو آخر زمان میں بھیجے جانے والے ہیں۔ سمجھ گئے شاہد صاحب؟ تو یہودیوں کی یہ دعائیں ہوتی تھی، لیکن کیا ہوا پھر؟ فلما جاءوا ما عرفوا کفروا بھی، پھر جب آئے ان کے پاس وہ چیزیں جو انہوں نے پہچانا ہے، آئی ان کے پاس وہ حق کی باتیں جس کو وہ پہچانتے تھے، وَهُوَ بِعْثَةُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کفروا بھی، تو کیا کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ حسدن، بس حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ حسد، سب سے بڑا حسد یہ تھا کہ وہ آخری نبی جو آنے والے تھے وہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ اس کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے؟ یہ حسد تھا۔ وخوفا علی الریاست، اور ریاست پر ڈرنے کی وجہ سے۔
اگر اب مان لیں گے ہم، چلو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری یہاں پر جو چودراہٹ ہے، ہمارا جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم کو ماننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اتباع کرنا پڑے گا. حالانکہ وہ شیطان ان کو ورغلایا تھا. اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو کیا ان کی ریاست میں فرق پڑتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کا لیڈر رکھتے تھے، باقی رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، مگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہے بہت ساری جو ہماری آمدنی کے ذرائع ہیں، ہم جو قوم کو جھوٹ بول بول کر جو ہے وصول کر رہے ہیں وہ چلے جائے گا، اس واسطے نہیں مانے. خیر وہ خوف نار ریاست و جواب لما الاولا دل علیہ جواب الثانیہ. پہلے جو ہے لما کا جواب، اوپر ایک لما گزرا دیکھو، لما جاءہم کتاب من عند اللہ، لما جاءہم کتاب من عند اللہ، اس کا جواب آیا اس نے، جب آئی ان کے پاس سے کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے ان کے پاس کی کتاب کی. جب ان کے پاس ایک کتاب ایسی آئی جو ان کے پاس رہنے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا، اس کا جواب نہیں دیا گیا. دیا گیا کیا قرآن مجید میں؟ نہیں دیا گیا. پھر درمیان میں جملہ آیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ اس سے پہلے جو ہے کافروں کے خلاف مدد طلب کرتے تھے اس نبی کے آنے کے سلسلے میں. مدد طلب کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ پھر فرمایا کہ جب نبی آ چکے ہیں، جب وہ نبی آ چکے ہیں اور وہ پیغام لا چکے ہیں جس پیغام کا ان کو انتظار تھا، تو انہوں نے کفر کیا. تو پہلے والے لما کا جواب بھی کفر کیا ہی ہے، پہلے والے لما کا جواب بھی کفر کیا. ہاں، جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی تو انہوں نے کفر کیا. جب وہ رسول آ گئے ان کے پاس، جب وہ رسول ان کے پاس آ گئے جن کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، تو انہوں نے کفر کیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لما جو ہے دو بار استعمال کیا جاتا ہے لیکن جواب ایک ہی دیا جاتا ہے. تو دوسرے لما کا جواب آیا ہے، اس کی وجہ سے پہلے لما کی جواب کی ضرورت نہیں رہی. سمجھ میں آ گیا ہے؟ سمجھے مشتاق؟ کیا سمجھے؟ پہلے کا جو لمبا ہے اس کا جواب ذکر نہیں کیا گیا. کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ دوسرے والا لما جو ہے اس کے جواب میں وہ بات بھی واضح ہے، دونوں کا جواب ایک ہی ہے نا. جی، دونوں کا جواب کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کفر کیا. فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جس کو وہ پہچانتے ہیں. کیا مطلب؟ حق. ماں کا بیان کیا ہے؟ حق. جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جس کو پہچانتے ہیں، کفروا بہ، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کے ساتھ کفر کیا. تو دیکھیے اب جواب لما الاولا دل علی جواب الثانیہ، لما اولا کا جو جواب ہے اس پر دوسرے کا جواب دلالت کر رہا ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافر، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ، اشترا کبھی کبھار باع کے معنی میں بھی آتا ہے. اشترا کبھی کبھار باع کے معنی میں، خریدنا بھی ہے اس کا ترجمہ، بیچنا بھی ہے. یہاں پر جو ہے بیچنا مراد ہے. بہت برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. جس کے بدلے انہوں نے جانوں کو وہ چیز خرید لی، انہوں نے وہ چیز خرید لی. کون سی چیز؟ ناحق، غلط بات. سمجھ میں آ گیا؟ اور دنیا کی جو ہے تھوڑی سی قیمت وہ انہوں نے کیا کر لیا؟ خرید لیا، اور اپنی جانوں کو اس کے بدلے میں بیچ دیا. تو بہت برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. ای حظھا من الثواب، یعنی ثواب سے اس کا حصہ، اپنے نفس کو کا جو حصہ ثواب ملنا چاہیے تھا، اس ثواب کے بدلے اس ثواب کو انہوں نے بیچ کر دنیا کی ایک تھوڑی سی حقیر چیز انہوں نے لے لی. ما نکرۃ بمعنی شیئا، یا ما جو ہے نا بئسا کا جو ما ہے آگے وہ ما نکرہ ہے. بئسا ساء افعال ذم کہلاتے ہیں. کیا ہے؟ افعال مدح کیا ہوتے ہیں؟ نعمہ، حبذا، وہ بھی میں بولوں، آپ لوگ بولتے ہی نہیں بیچ میں. نعمہ کیا ہے؟ افعال مدح. حبذا بھی ہے نا، حبذا بھی ہے نا. اور اسی طرح افعال ذم کیا ہے؟ بئسا ساء. تو افعال ذم کے اندر مذموم ہونا پڑتا نا، کس وجہ سے جو ہے ذم کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے بئسا کے اوپر ما داخل کیا گیا، وہ ما نکرہ ہے، اس کے معنی ہے بالکل چھوٹی سی چیز. بمعنی شیئن، یہ شیئن کے معنی میں تمیز لفاعل بئسا، بئسا کے فاعل کی یہ تمیز ہے، بئسا کے فاعل کی تمیز ہے. والمخصوص بالذم ان یکفروا، یہ کفر ہے. دیکھیں مخصوص بالذم، جس کی وجہ سے جو ہے ذم کیا گیا ہے اس کو مخصوص بالذم بولتے ہیں، وہ ہے کفر. وہ ہے کفر، یعنی بہت بری چیز ہے وہ کفر، بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے وہ کفر جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. ان یکفروا، کہ ان کا کفر کرنا ان مصدریہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ترجمہ کرتے ہیں کفرہم، یعنی ان کا کفر بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. یعنی اپنی جانوں کو جو ثواب کا حصہ ملنا چاہیے تھا اس حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا، کفر کو لے لیا.
کس بات کا کفر ہے وہ؟ بما انزل اللہ، ان باتوں کا کفر ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید کو نازل کیا ہے. یہ ماں کا بیان من ہے جس سے مراد قرآن ہے. اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ بغین، بغاوت کی وجہ سے. مفعول لہو، یہ مفعول لہو ہے. لیکفروا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کریں. ای حسدن، یہ بغاوت سے مراد یہاں پر بھی حسد ہے. ان کو حسد ہے اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. یہی کفر بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو یا ثواب کو فروخت کر دیا، بیچ دیا. اب آگے دیکھیے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اور تاکہ وہ کفر کریں حسد کرنے کی وجہ سے اس بات پر کہ اللہ نے نازل کیا ہے. ان ينزل اللہ، ينزل اللہ اور ينزل اللہ، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا، تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا. تخفیف کا مطلب ہوتا ہے باب افعال، باب افعال، اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے باب تفعیل. تو دونوں ہی پڑھا گیا ہے. قرآن مجید کا نزول دونوں طریقے سے ہوا ہے. افعال کے ساتھ بھی ہوا ہے انزال، ایک بارگی نازل ہونا، اور تنزیل کا مطلب نور الانوار میں آپ کو بتا دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. تو بما انزل اللہ علی ان ينزل اللہ، اس پر کہ اللہ تبارک و تعالی نازل کرے اپنے فضل سے، اپنے فضل سے یعنی اپنی وحی کو، علی من یشاء، اس پر جس کو وہ چاہتا ہے. للرسالۃ من عبادہ، اس کے بندوں میں سے. فباؤوا، تو وہ لوٹے، رجعوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لوٹے. بکفرہم بما انزل، ان کے کفر کی وجہ سے اس چیز کو جو انہوں نے نازل کیا ہے. اور تنکیر یہاں پر تعظیم کے لیے، کبھی کبھار نکرہ کے واسطے آتا ہے بھائی کو بتانے کیا، سمجھ میں آ گیا نا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بہت بڑے غضب کو لے کر لوٹے. اعلی غضب، غضب بالائے غضب کو لے کر لوٹے. استحقوہ، جس کے وہ مستحق ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے بھی ایک غضب کے مستحق ہو چکے ہیں کرنے کی وجہ سے. اس غضب کے اوپر دوسرا غضب اب آ گیا قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے. اسی وجہ سے دو غضب کہے گئے ہیں. والکفر بعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کفر کرنے کی وجہ سے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، یعنی اہانت والا عذاب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.